نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حاضرین، جب بھی ہندوستان کی آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل احترام سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ اس آزادی کے پیچھے صرف جنگیں ہی نہیں بلکہ بے شمار قربانیاں، صبر، استقامت اور اتحاد کی ایک طویل داستان بھی موجود ہے۔ آزادی کی تحریک میں ہر طبقے کے لوگوں نے حصہ لیا۔ کسان، مزدور، طلباء، علماء، اساتذہ، خواتین اور نوجوان، سب نے اپنے اپنے انداز میں وطن کی خدمت کی۔ کسی نے قلم سے جد و جہد کی، کسی نے زبان سے، کسی نے میدان عمل میں اور کسی نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ خاص طور پر بر صغیر کے بہت سے علماء نے عوام میں آزادی کا شعور پیدا کیا۔ انہوں نے لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، انصاف کا ساتھ دینے اور اپنے وطن کی عزت و وقار کی حفاظت کا درس دیا۔ بہت سے علماء نے جیلیں کاٹیں، سختیاں برداشت کیں، لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی قوم صرف طاقت سے نہیں بلکہ اتحاد، تعلیم، کردار اور قربانی سے ترقی کرتی ہے۔ اگر قوم کے افراد ایک دوسرے سے محبت کریں، اختلاف کے باوجود احترام قائم رکھیں اور ملک کی ترقی کو اپنی ذاتی خواہشات پر مقدم رکھیں تو وہ قوم ہمیشہ آگے بڑھتی ہے۔ آج ہمارا ملک ترقی کے نئے راستوں پر گامزن ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، طب، صنعت اور کھیل کے میدان میں ہندوستان نے دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی ہے، لیکن یہ ترقی اسی وقت مزید مضبوط ہوگی جب ہم اپنے اندر بھی اچھی اخلاقی صفات پیدا کریں۔ میرے پیارے نوجوانوں، آپ ہی اس ملک کا مستقبل ہیں۔ آپ کی محنت، آپ کی تعلیم، آپ کا کردار اور آپ کی ایمانداری ہی کل کے ہندوستان کی تصویر بنائیں گے۔ اگر آپ سچائی، محنت، نظم و ضبط اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیں تو یقین جانیے کہ ہمارا وطن مزید ترقی کرے گا۔ آئیے آج اس یوم آزادی پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم مذہب، زبان، ذات اور علاقے کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ نفرت نہیں بلکہ محبت کو فروغ دیں گے، قانون کی پابندی کریں گے، ماحول کی حفاظت کریں گے اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں انہی جذبات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ امن، خوشحالی، بھائی چارے اور ترقی سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ایسا با کردار شہری بنائے جو اپنے عمل سے ہندوستان کی عزت میں اضافہ کرے۔